نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد حمد و ثنا باری تعالی کہ لائق حمد و ثنا ذات وحدہ لا شریک اور بے حد درود و سلام نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اونچے محل بنانے والے سوچ اپنا انجام رہ جائیں گے سارے غازی ہو جائے گی شام کوئی نہ پہچانے گا تجھ کو مٹ جائے گا نام 2 گز لمبا 1 گز چوڑا تیرا قبر مقام اس گھر کی خاطر کیوں بیچا اپنا دین ایمان اس گھر کی تیاری کر لے یا اللہ علیہ السلام قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا نیک اعمال کر کے اسے جنت کا ایک باغ بنا لے یا برے اعمال کر کے جہنم کا ایک گڑھا جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ اس عالم امکان سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے ہاں وہ قبر کے اندر ہو یا قبر کے باہر مخبر سعادت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت کو 4 پائی پر رکھ دیا جاتا ہے اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے قدمونی جلدی جلدی قدم اٹھاؤ مجھے جلدی لے چلو اور اگر بدکار ہو تو کہتا ہے این تذهبون ہائے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو سوائے انسان کے سب مخلوق اس کی آواز سنتی ہے اگر انسان اس سے پکارتے ہوئے مردے کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے موت کے بعد قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں برزخ کے لغوی معنی پردہ یا آڑ کے ہیں چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک آڑ اور پردہ ہوتا ہے اس لیے اس جہان کو جتنا عرصہ مرنے کے بعد انسان نے قبر میں رہنا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے برزخ کے لیے عام طور پر قبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ لوگ جن کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے جیسے ہندوازم میں یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے عالم برزخ ان کے لیے بھی ہے اللہ تبارک و تعالی ہوا اور پانی کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے ذروں کو جمع کر کے پیش کیا جائے ایک شخص بڑا گناہگار تھا اس کے جرائم کی فہرست بہت لمبی تھی مرتے وقت اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا اور آدھی راکھ میری ہوا میں اڑا دینا اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ذروں کو ایک جگہ کر کے
زندہ کیا تو یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے کہ میرے گناہوں پر سخت سے سخت سزا دے۔ کوئی مرتے لمحے اسے اپنے جرموں کا احساس ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ شخص مر گیا تو اس کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اس کی لاش کو جلا کر آدھی رات ہوا میں اڑا دی گئی اور آدھی رات کو سمندر میں بہا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمندر اور ہوا کو حکم دیا کہ فلاں شخص کے جسم کے تمام ذرات کو جمع کر کے حاضر کرو۔ ہوا اور چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کے سارے ذرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے بندے، تو نے اپنے ورثاء کو یہ وصیت کیوں کی تھی؟ عرض کرنے لگا، اے مالک ارض و سما، اے میرے پروردگار، میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا کہ میں زندگی میں کوئی عمل اچھا نہ کر سکا، اور میں نے چاہا کہ میرے ذرات کو اس طرح پانی اور ہوا میں بکھیر دیا جائے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کس منہ سے تیرے سامنے کھڑا ہوں گا۔ یہ سب کچھ میں نے صرف اس لیے کیا کہ میرے دل میں تیرا ڈر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چونکہ میرا ڈر تیرے دل میں پیدا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تیری بخشش فرما دی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو میرے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں کیا منہ لے کے اپنے مالک کے پاس جاؤں گا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اس خشیت کی وجہ سے اسے میں ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہوں۔ اے غافل انسان، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ جرم و خطا کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کر لینا، یہ نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ ابلیس کی طرح بغاوت پر آمادہ نہ ہو، خطا اس سے بھی ہوئی، غلطی اس سے بھی ہوئی، لیکن وہ بغاوت پر اتر آیا اور اپنے دل سے اس نے اللہ کا ڈر نکال دیا۔ نتیجہ تک رجیم ہو گیا، بردود ہو گیا، ابلیس ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ اور اگر کوئی انسان ایسا کرے تو یقیناً اس کے لیے مغفرت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر لحظہ ہر لمحہ خوف خدا اپنے دل میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ صاحبان جان لیں کہ موت سے ہمکنار ہونے کے بعد عالم برزخ میں جانے والا انسان بالکل تنہا اور بے یار و مددگار نہیں ہو جاتا۔ مومن بندے عالم برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ پاک نے اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اس عالم سے جانے والے شخص سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں استفسار کرتے ہیں۔ مثال ایسے ہے کہ کوئی ایک ایمان والا دنیا سے چلا گیا اور جب اس کی روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو جو اس سے پہلے بڑے ہوتے ہیں ایمان والے، وہ ان سے جا کر مل جاتا ہے۔ القلب ما من احبا، یہ یاریاں، یہ نسبتیں، یہ تعلق، یہ محبتیں وہاں بھی کام آتی ہیں۔ جب وہ اپنے پیاروں سے جا کر ملتا ہے تو وہ سارے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، بتا کیسے گزری۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بتا فلاں کا کیا حال ہے، فلاں شخص کیسا ہے، فلاں ہمارا رشتہ دار کیسا ہے، وہ بتاتا چلا جاتا ہے۔ آخر وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا۔ وہ کہتے ہیں ہائے افسوس، وہ ہم میں سے نہیں تھا، وہ تو جہنم میں چلا گیا، اس لیے اس کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے جب انسان عالم امکان سے عالم برزخ میں جاتا ہے تو عالم برزخ والے اس کا استقبال کرتے ہیں، خاص طور پر اس کی اولاد اس طرح خوش ہو کر، اس کے پیارے اس طرح خوش ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں جس طرح دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے اور عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے
تو اس کے ارد گرد سارے اس کے چاہنے والے جس طرح پہلے بتایا جمع ہو جاتے ہیں اور دنیا کی خبر گیری کرتے ہیں. اسی طرح ایمان والوں کی روحیں وہاں مقید نہیں ہوتی. دیکھیے مرنے والوں میں ایک درجہ شہید کا بھی ہے، اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کی روح اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اور ان قندیلوں میں شہیدوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. وہ اپنی مرضی سے اڑتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، جاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں. اللہ اکبر حمدن کثیرا. اور ہاں جو شخص ایمان سے خالی ہوتا ہے اسے عالم برزخ میں دوسرے ایمان والوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. صاحبہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ تو ایک رستے کی سرائی ہے، اور جس منزل کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اس منزل کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اسے ہم یاد ہی نہیں کرتے، اور دنیا کی عیش و عشرت میں اس آنے والی اگلی منزل کو جس کا نام قبر ہے بھولے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیں قبر ہمیں نہیں بھولی، وہ تو ہمیں روز پکارتی ہے، ہر روز آواز دیتی ہے. اس کی آواز نہایت صاف سادہ اور فصیح ہوتی ہے، اور وہ پکار کے کہتی ہے اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا. قبر پکار کے کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں. لیکن جس شخص کے لیے اللہ چاہے مجھے وسیع فرما دیتا ہے. اب کون ہے وہ لوگ جن کے لیے ان کی قبریں کھول دی جاتی ہیں؟ وہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، جو اپنے رب و پے میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو کو بسا کے جاتے ہیں، جو اپنے من کو عمل کی خوشبو سے بہلا کے جاتے ہیں. جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو قبر ان کی تنگ نہیں ہوتی بلکہ ان کی قبر کھل جاتی ہے، اور قبر کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے تا حد نگاہ وسعت اختیار کر. میں نے پہلے بتایا امام الانبیاء نے فرمایا کہ قبر کی دو حالتیں ہیں، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. ہم ان کی بات نہیں کرتے جو سزا یافتہ ہیں، جو مجرم ہیں، جو خطاکار ہیں، جو گنہگار ہیں. ہم تو ان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے جیتے جی اپنے من میں چراغ محبت مصطفی کو روشن کیا. ہم تو ان کی بات کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دنیا سے گئے ہیں. لہذا صاحبان قبر اگرچہ تنگی کا گڑھا ہے، کیڑوں کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، لیکن قبر ان کے لیے کھل جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو دل میں لے کے جاتے ہیں. دیکھیے کبھی تجربہ کرنا ہو نا تو 4x4 کا ایک چھوٹا سا کمرہ بناؤ، نہ اس میں کھڑکی ہو نہ دروازہ ہو، اور بند کرو اسے اور پریکٹیکل کرو کہ یہاں کیا بیتتی ہے. ارے جب جیتے جی ہم اس دنیا میں اس پریکٹیکل کا ایک ہولناک نتیجہ محسوس کرتے ہیں تو وہ دائمی رہنے والی جگہ کہ جس میں قیامت کے اعلان تک ہمیں رہنا ہے، ہم اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کون سا خمار چڑھا ہوا ہے؟ کیوں ہم بھولے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے موت نہیں ہے؟ جب یہ ہمیں معلوم ہے کہ موت کی گھاٹ اترنا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے دائمی رہنے والی جگہ اس کو بہتر کرنا چاہیے، اس آخری گھر کو اپنے لیے آسان بنانا چاہیے. ایک چھوٹے سے گھر میں اگر ایک سانپ آ جائے تو اچھل کے باہر نکل آتے، دوڑو بھاگو بچاؤ کی صدا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پردہ دار بیویاں بھی گھر سے باہر آ جاتی ہیں کہ اندر سانپ داخل ہو گیا ہے. صاحبان اگر قبر میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ کہاں باتیں، کدھر جائیں گے؟ ہے کوئی چارہ کار بچنے کا؟ تو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے، بلکہ ایسا عمل کرنا چاہیے کہ ادھر ہم قبر میں جائیں اور قبر میں استقبال کریے، فرشتے آئے ہوئے ہو کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کا غلام آ گیا ہے. آواز رحمت آئے کہ بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے تو ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقربا کو چھوڑ کے آیا ہے، ہمیں معلوم ہے تو اپنے
لیکن تو بے وفا نہیں تھا، تو وفا کرنے والا تھا۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جتنے بھی دنیا کے خوبصورت نظارے اور مناظر اور جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں وہ ایک طرف، اور جنت کا نظارہ اور جھلک ایک طرف، لے تیری قبر میں مصطفیٰ کریم کی سچی غلامی کا صدقہ تیرے رب کے اذن سے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ کہیے سبحان اللہ، یہ اعزاز ہے۔ اور دیکھیے ایک نہیں، بعض خوش قسمتوں کے لیے قبر میں 2 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 2 کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ سچے غلامان مصطفیٰ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کا پیار بھی دل میں لے کر دنیا سے گئے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے ان کی قبر میں ایک نہیں بلکہ 2 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو صاحبہ قبر اپنا دامن پھیلائے گا، ہمارے انتظار میں ہے، دن رات پکار کرتی ہے، اے نرم بستروں پر سونے والے، اے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے، اے مشاغل دنیا میں مشغول و مصروف رہ کر اپنے خدا کو بھولنے والے، یاد رکھ ایک روز میرے پاس تو ضرور آئے گا، اور کوئی ایسا نہیں کہ جسے قبر دبائے گا۔ قبر کا دبانا حق ہے۔ قبر کا دبانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر ہر ایک کو دباتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کے ایمان والوں نے فرمایا ہاں قبر سب کو دبائے گی۔ اور یہاں صرف ایک بات کی وضاحت کر کے اجازت چاہتا ہوں، نماز کی طرف بڑھیں گے۔ قبر ایمان والے کو بھی دباتی ہے اور بے ایمان کو بھی دباتی ہے، لیکن دبانے میں فرق ہے۔ کیسے؟ میرے والد گرامی مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح بلی چوہے کا شکار کرتی ہے اور چوہے کو جب پکڑتی ہے نا تو جس طرح اپنے شکار کو دباتی ہے، اس طرح قبر گناہگار کو، خطاکار کو، مجرم کو دبائے گی کہ اس کا اسبال نکال دے گی، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں اور بائیں کی دائیں کر دے گی۔ یہ حال ہے مجرم کے ساتھ۔ اور محرم کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ محبت والے کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ محبت والے کے ساتھ حال یہ ہوگا کہ جس طرح بلی اپنے بچے پیدا کرنے کے بعد ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتی ہے اور محبت سے اپنے بچوں کو گود لے کر ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے، اور پکڑا ایسے ہوتا ہے کہ کسی بچے کو ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا کہ قبر دباتی تو اس کو بھی ہے لیکن محبت سے، پیار سے دباتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کریم ہماری قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، ہماری موت کو آسان فرمائے، ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔